عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 200 کوسچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے مرزا صاحب کے اعتراضات کے جوابات ہم سیکھ سمجھ رہے تھے. بقول مرزا جی ان کے یار غار علی الحسن نقوی صاحب نے ان سے سوال کیا، اچھا ایک اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ جی حدیث صحیح کے مطابق 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جو ناجی فرقہ ہے، آپ کا موقف سن کے لگتا ہے کہ جی سارے ٹھیک ہیں، یا کم از کم یہ ہے کہ سارے جنتی ہو بھی سکتے ہیں اور آپ کا اپنا فرقہ ہی کوئی نہیں ہے. تو مرزا جی نے اس میں اپنا تمام تر چھچورا پن کرنے کے بعد آگے مرزا جی کہتے ہیں، تو یہ میں الحمدللہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور ہم تو صرف یہ کرتے ہیں نا میرے بھائی، ہم یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم تو صرف غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا، یہ لوگ کفر سے باہر نکالتے ہیں، کم از کم کفر میں داخل کر دیتے ہیں، اسلام سے باہر نکالتے ہیں. تو علی الحسن نے جواب کے اندر کہا نہیں، ان کا موقف تو واضح ہے نا جی، وہ کہتے ہیں ہم فرقہ ناجی ہیں، باقی سب جہنم میں ہیں. اب مرزا جی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، پھر ہم کیوں ہم یہ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں کہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے. مرزا صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ سے کسی نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اغلاط بتانے بیٹھے؟ آپ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشاجرات کے اوپر بات کریں؟ لیکن اس پر بھی تو آپ نے اپنے ہی فتنہ دماغ کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کیا نا. تو اب جو یہ فرقہ ناجیہ کے اوپر سوال ہے، یہ بھی ان کے آپ سے ڈیمانڈ تھوڑی، مطلب کوئی آپ سے ڈیمانڈ کر کے پوچھے گا کیوں؟ ہمارے جیسے آدمی کو آپ سے پوچھے گا کوئی چیز؟ آپ اس لائق ہو کہ آپ سے کوئی پوچھے؟ آپ سے تو درزی آپ کے کپڑوں کا سائز نہیں پوچھتا ہوگا، اس کے لیے بھی آپ کے ابو کو بلاتا ہوگا، تو وہ بھی نہیں پتا ہوگا اس کو. تو یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا، آپ یا تو جواب دیں گے یا آپ یہ کہہ دیں گے میرے علم میں نہیں، جو کہ ایک اہل علم کا طریقہ ہے، ایک طالب علم کا طریقہ ہے. کہتے ہیں جب یہ خود سارے ہی ایک دوسرے اپنے آپ کو ناجیہ کہہ رہے ہیں تو پہلے یہ مولوی آپس میں فیصلہ کریں نا کہ ناجیہ کون ہے. اچھا جی اب یہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد اب یہ رسیاں اب پھینکی جائیں گی. مرزا جی کہتے ہیں اہل سنت اگر ناجیہ ہے، بھائی سنیں یہاں سے جاگنے کی ضرورت، اہل سنت اگر ناجیہ ہے تو ان میں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں، اور ان کے بھی آگے آف شورٹس حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بہت بڑے اختلافات. اہل سنت اگر ناجیہ ہے، ناجیہ سے مراد نجات یافتہ. اچھا ایک تو یہ تھی نا کہ رسیاں پھینکی دیں، اب سن ڈالا، ہاں یہ تو ہے. لیکن اب آگے چلیں، آگے جا کے مرزا جی نے یہ بات کہی ہے، ہم کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں. اگر آپ ایک مین سٹریم کی بات کریں تو میں اہل سنت کی جو فکر اور منہج ہے نا جی، اس کو صحیح سمجھتا ہوں. بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ اہل سنت اگر ناجیہ ہے تو ان میں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں. یہ بات ایسے مرزا صاحب نے ابہام پیدا کر دیا، اشکال پیدا کر دیا. اور اگر اس سے بھی زیادہ آسان کریں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال دیا
کہ اہل سنت ناجی گروہ اگر ہو تو پھر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، پھر وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. لیکن مرزا جی نے آگے جا کر اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ ایک مین اسٹریم کی بات کریں تو میں اہل سنت کی جو فکر اور منہج ہے نا جی اس کو صحیح سمجھتا ہوں. ابے تو وہ اسی کا تو نتیجہ ہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور ان کے آف شورز حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. تو اسے کیسے صحیح سمجھتا ہے؟ بے وجہ چونا لگا رہا. بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور دیکھیں کہتے ہیں کہ بہت بڑے اختلافات ہیں. ویسے تو کہتے ہیں فروعی ہیں. یہ فروعی اختلافات ہیں کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، اور دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کو منہ میں انگارہ رکھ دو. یہ فروعی اختلافات ہوتا ہے. اچھا سمجھے گا ذرا بات. مرزا جی نے پارٹ 1 کے اندر یہ بات کہی ہے، دیکھو فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں. مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا، سچی وکالت کریں. صحیح. پھر مرزا جی نے یہ پارٹ 1 میں ایک جگہ کہا کہ اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ میری ذمہ داری ہے میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. اچھا مرزا جی نے اپنے منہج کی جو تعریف کرا رکھی ہے اس کے اندر مرزا جی نے یہاں پر یہ لکھا ہے، فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. اچھا یہ مرزا جی کا منہج بھی ہے جو مرزا جی بتاتے ہیں. ویسے بات اس طرح تو نہیں ہے، جو ہماری ویڈیوز ریگولر بھائی دیکھتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے مرزا جی ضعیف الاسناد نہیں، جھوٹی من گھڑت روایات تک بیان کرتے ہیں، ترجموں میں ہیر پھیر کرتے ہیں، الفاظوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ فروعی اختلافات ہیں کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، اور دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کو منہ آگ کا انگارہ رکھ دو. مرزا جی منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے آپ اس میں سے حق بات بتا دیتے کہ فاتحہ پڑھنی ہے یا فاتحہ پڑھنے والے کے منہ میں آگ کا انگارہ رکھنا ہے، وہ بتا دیتے. اختلاف کو اختلاف رہنے کیوں دیا؟ یہی تو آپ کرتے ہیں کہ آپ خناس کی طرح وسوسہ دے کے آگے نکل لیتے ہیں. جو حل ہے اس کا، جو صحیح بات ہے، جو ایک منصف مزاج آدمی کا وتیرہ ہونا چاہیے، آپ وہ تو نہیں کرتے. اچھا پھر جھوٹی وکالت، مثلاً آپ سمجھیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جو پڑھے تو اس کے منہ میں آگ کا انگارہ رکھ دو. اس میں سے ایک صحیح الاسناد روایت ہے اور دوسری ضعیف اور منکر روایت. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ سچی وکالت کرتے ہوئے منصف مزاج آدمی کی طرح یہاں آپ وہ بات کرتے، لیکن اس کے بعد آپ کا چورن نہیں بک سکتا تھا. پبلک بولتی تھی نا بس ہو گیا نا، اختلاف کس بات کا؟ ایک صحیح روایت ہے دوسری ضعیف روایت، تو اختلاف کس بات کا؟ بات یہ ہے کہ اگر ایک فریق، سمجھے میری بات، ایک فریق روایات کے صحت و ضعف کے معاملے میں تقلید کر رہا ہے اور اس میں وہ ایک مخصوص مکتب فکر کی پیروی کر رہا ہے، تو اس کا تو مسئلہ دیگر، آپ کا مسئلہ وہ تھوڑی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس تقلید سے پاک ہیں. تو جب آپ اس تقلید سے پاک ہیں تو آپ کو تو یہ اختلاف نہ تو نظر آنا چاہیے نہ آپ کو کسی کو دکھانا چاہیے. یہ تو راگ وہی ہے جو عموماً تقلید کرنے والے الاپتے ہیں، وہی آپ نے کیا. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فروعی اختلاف ہے. ہاں باقی میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا اختلاف ہے. سنیں توجہ سے کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل، ان میں کوئی ایک بھی بدعتی نہیں. صحابہ کلہم الصادق، کلہم المصدوق، وہ سارے کے سارے صادق و مصدوق ہیں، ان میں کوئی بھی کاذب نہیں ہے. یہ اہل سنت کا منہج. الصحابۃ کلہم المومن، کلہم المومنون، لیس علیہم المنافق، ان میں کوئی بھی منافق. یہ اہل سنت کا منہج.
یعنی صحابہ کی گنتی میں منافق کوئی بھی نہیں ہے، یہ اہل سنت کا منہج۔ لیکن مرزا جی یہ نہیں مانتے، یہ واقعی میں بڑا اختلاف ہے۔ تو اہل سنت کے منہج سے بالکل الگ مرزا کا منہج ہے، یہ ہے بڑا اختلاف۔ اب اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ہم میں اور مرزا میں کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں، تو وہ اہل سنت کا منہج نہیں جانتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم میں اور مرزا میں کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے، یہ ہے بڑا اختلاف۔ صحیح رہ گئی یہ بات کہ جی بڑے بڑے اختلافات ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پھر اختلاف ہے۔ تو مولویوں تسی پہلے آپ فیصلہ کرو کہ کیڑا صحیح ہے کیڑا غلط ہے، سانو بعد وچ لے کے آئیو تسی۔ اب مرزا جی ہم نے فیصلہ کر لیا آپ صحیح ہیں، اب آؤ سامنے، نہیں سمجھو؟ دیکھو یہ بھی تو کتنا بڑا رونا ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں مرزا جی ہم سارے غلط، یہ سارے غلط، آپ صحیح ہیں، اب آؤ سامنے، اب آپ ہمیں سمجھاؤ۔ آئیں گے مرزا جی سامنے؟ بات تو یہی ہے نا کہ اصل بات یہ ہے کہ پوچھا آپ سے گیا، مولویوں سے نہیں۔ 73 فرقوں والی حدیث کو لے کر ناجیہ گروہ کون سا ہے، نجات یافتہ گروہ کون سا ہے، آپ کے یار غار نے آپ سے پوچھا تھا، آپ جواب دیں اس کا کہ کون ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ مکمل ہو جائے گا۔ مرزا جی لارے لپے دیتے میں نکل لیں گے آگے، اور وہ تو پورا پلانٹڈ ہے نا، تو وہ بھی روک کر نہیں پوچھیں گے بھائی میرا جواب سنیں۔ آگے کہتے ہیں ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں ہم اسی گروہ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اب ہم اگر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ تو ہم کہتے ہیں کیا کہہ دیا کیا کہہ دیا کیا کہہ دیا، کیا کہے جا رہے ہو؟ ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ تم نہ مسور کی دال، وہ تم کون سی نالی کی مولی ہو؟ کچھ سمجھے ہی نہیں بات کو۔ ایک تو ہوتی نا کھیت کی مولی، ایسی مولی کھیت میں اگتی ہی نہیں ہے، ایسی مولیاں۔ سنو ذرا بات، ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ بس تم سے تمہاری سمجھ پوچھی کس نے؟ تم نے تو اس بت پرستی کو توڑ دیا تھا۔ ہمیں شروع میں کیا ہوئی تھی بات کہ ہم نے تو اسی بت پرستی کو توڑا ہے جو لوگ موقف دیتے ہیں۔ اب تم سے تمہارا موقف کس نے پوچھا ہے؟ تم تو کیا کہتے ہیں میں سلف کا منہج بیان کروں گا۔ کہاں ہے سلف کا منہج؟ سلف نے ناجیہ گروہ کس کو قرار دیا اب تو وہ بیان کرتے ہیں، ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ تم تو پوچھ کون رہا ہے؟ اور تم بتا دو گے تو سنے گا کون؟ ہم تو کہیں گے چپ، شٹ اپ۔ ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں ہم اسی گروہ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ وہ گروہ سب سے پہلے تو صحابہ تھے نا، ان سے سٹارٹ ہوا ہے نا۔ ہم بولتے لاؤ ادھر دو، وہ پوچھتے کیا؟ ہاتھ دو، ہم ہاتھوں میں ہاتھ لیتے اور اپنے ہی ہاتھ چوم لیتے۔ ان کے تو چوم کے تو غسل کرنا پڑ جائے گا نا، وضو بھی نہیں، ڈائریکٹ غسل ٹوٹے گا، یقین کریں۔ سنیں ذرا بات، ایک طرف تو یہ ہیں چائنا والے دانت، اب ایک طرف ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہاتھی کے دانت۔ سنیں ذرا بات کو بھائی، مرزا جی تاثر کیا دے رہے ہیں؟ مطلب وہ ایک گروہ قیامت حق پہ قائم رہے گا، وہ گروہ سب سے پہلے تو صحابہ تھے نا، ان سے سٹارٹ ہوا ہے نا۔ آپ مرزا جی پہلے ہی کہہ کر آ چکے ہیں صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے، اور مزید چند جملوں بعد آپ فرماتے ہیں ملے جلے اعمال اچھے برے اعمال۔ صحابہ کو تو آپ نے کیٹیگرائزڈ کرتے ہوئے 3 کیٹیگری کے اندر بیان کرا، جس میں سے پہلی کیٹیگری تو آپ نے السابقون الاولون، اور دوسری کیٹیگری میں تو آپ نے گنے ہی منافق ہیں مرزا جی۔ آپ تو یہ کہہ کیا ہے، تو وہ منافقین کب سے حق پر ہو گئے؟ اور ملے جلے اعمال کرنے والے اچھے اور برے۔ برے اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ برے اعمال ہوتے ہیں خطا، برے اعمال ہوتے ہیں گناہ۔
تو جو خطا اور گناہ کرنے والے ہیں ان کو بھی آپ سب سے پہلے فرقہ ناجیہ کی مثال میں گنیں گے؟ سبحان اللہ۔ ہاں دیکھو صحابہ معصوم علیہ خطا نہیں ہے، نہ گناہوں سے پاک ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے صحابہ کرام کے لیے کہا، پہلے ہی آپ کہہ کے آ چکے ہیں، صحابہ سے بڑے بڑے جرائم ہوئے ہیں۔ آپ جو صحابہ کے لیے کہہ کر آئے کہ صحابہ سے تو بڑے بڑے جرائم ہوئے ہیں، کم سے کم جرائم ہوئے لوگ نجات یافتہ تو نہیں ہوتے۔ آپ سیدھا سیدھا کہہ دیتے نا اپنے لیے ہم ہیں نا جی کرو، سیدھا سیدھا اپنے لیے کہہ دیتے وہ گھما پھرا کے آپ نے اتنی ٹینشن کیوں پالی، اس میں آپ کے لیے آسانی ہوتی۔ صحابہ کے لیے اب آپ نہیں کہہ سکتے، ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ اس ناجیہ گروہ میں ہیں ہی صحابہ، لیکن ابھی آگے دیکھنا، آپ آگے آپ کو فرعون کے دربار کا منظر نظر آئے گا، رسیاں پھینک کر انہیں سانپ دکھانے والا منظر آپ دیکھیں گے، ابھی آگے ہی دیکھیں گے آپ۔ کہتے ہیں صحابہ اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے تو ہم وہ ہیں، اگر وہ سمپل مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہیں۔ اب اختلافات جب پیدا ہوئے ہیں، ہم کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں۔ اگر آپ ایک مین اسٹریم کی بات کریں تو میں اہل سنت کی جو فکر اور منہج ہے نا جی، اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ کوئی پوچھے مرزا جی یہ اہل سنت کے فکر و منہج کو جو آپ صحیح سمجھتے ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ آپ شیعہ سے فرقہ واریت نہیں کر رہے ہیں، شیعہ غلط ہیں۔ جب آپ مثال کے طور پر اہل سنت کے فکر و منہج کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو دنیا میں دو صحیح اور دو غلط نہیں ہوتے، ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے۔ تو آپ جب اہل سنت کے منہج کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو کیا اہل تشیع کے جو منہج ہے اس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، مرزا جی نے ایسے کوئی بات کہی، تاثر کیا آئے گا؟ یہی آئے گا، لیکن کیا مرزا جی اس تاثر کو قبول کریں گے؟ ایسا بھی تو نہیں ہے، کیونکہ مرزا جی پہلے یہ بھی تو کہہ کر آ چکے ہیں نا کہ اچھی بری باتیں سب میں ہیں، کچھ باتیں شیعہ کی بھی صحیح ہیں، کچھ ان کی بھی صحیح ہیں، ان کی بھی صحیح ہیں، ان کی بھی صحیح ہیں، سب کی صحیح ہیں، نہ سب جنتی ہیں نہ سب جہنمی ہیں، یہ بھی تو ہم نے کل پڑھا نا۔ اچھا اب سنیے گا ذرا بات کو، اس کے بعد پھر وہی ہماری دکھتی رکھ مرزا صاحب نے آخر میں وہی کہہ دیا جملہ۔ اچھا میں اہل سنت کی جو فکر اور منہج ہے نا جی اس کو صحیح سمجھتا ہوں، ہاں پھر ہوئی، ابے تم کیا صحیح سمجھتے ہو، اسے سن کون رہا ہے؟ گھوم پھر کے تو بات وہیں آ گئی نا، تم کچھ نہیں سمجھو، تم تو وہ ہو کہ تم اگر کہو دن کو دن تو ہم رات سمجھیں گے، تم اگر کہو فروری کو جنوری تو ہم بولیں گے نہیں مارچ ہے، تم نے فروری کو جنوری بول دیا ہم تمہارے خلاف میں مارچ بولیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے کو سننے والا بھائی کہ یار یہ تو نرا تعصب ہے، نہیں نرا تعصب نہیں، جو ہماری ویڈیوز بغور سنتا آ رہا ہے اور وہ مرزا صاحب کو پر پڑھنا شروع اور تحقیق کرنا شروع ہو گیا، وہ اس بات کو سمجھ جائے گا مرزا صحیح تو بولتا ہی نہیں ہے نا، بولتا ہی غلط ہے، بولتا ہی جھوٹ ہے، دیتا ہی دھوکہ ہے، کرتا ہی غلطیاں ہیں، دیتا ہی دھوکے ہے۔ بات یہ ہے نا جبھی ہم یہ بات کہنے پہ مجبور ہیں۔ کہتے ہیں وہ علی الحسن نے کہا ادھر منہج تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں نا جی عوام کو اس کی سمجھ نہیں ہے، سنیں ذرا بات، ادھر منہج تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں نا جی عوام کو اس کی سمجھ نہیں، یہ اہل سنت بھی ہے لیکن اہل سنت فرقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ مرزا جی نے جواب میں کہا اے وہی ہے نا اٹھو مت بیٹھو، علی الحسن یہ تھوڑا سا واضح کر دیں۔ مرزا جی نہیں واضح کس طرح کروں میں؟ اہل سنت کا منہج میں شیخ زبیر صاحب سے جب کہتا ہوتا تھا نا اہل حدیث کدھر ہیں، جن اہل حدیثوں کی آپ بات کرتے ہو وہ کہتے ہیں علی بھائی ہجرو میں ہیں، اٹک میں ہیں، آ جائیں آپ میرے پاس، ہم ہیں وہ اہل حدیث، باقیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ہم بیٹھے ہوتے تھا، ہم کہتے ہیں اے تم نے سمجھ بورڈ میں سونگی ہے کیا؟ نہیں، تو وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ تم نے پوچھا کہ اہل سنت کے منہج کو واضح کرو، ہاں وہ ابھی تک کیا کہہ رہا تھا کہ میں اہل سنت کے منہج کو صحیح سمجھتا ہوں، اب یہ اہل حدیث کی طرف سے آ گئے۔ تو ٹونے یہ ہے اصل میں وہ ساری عوام ہے بیچاری غریب،
سارے جتنے بیٹھے دیکھو پلانٹڈ نہیں ہے تو سب ٹون ہے. ہاں گو اگر وہ سارے پیڈ اور پلانٹڈ ہیں, جتنے وہاں بیٹھتے ہیں نا سب کو بیٹھ تجھے سے سبحان اللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ کرنا ہے. گو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو ٹون ہے نا. کیوں جب حضرت جی خود کہہ رہے ہیں میں اہل سنت کا منہج کو صحیح سمجھتا ہوں, اور سامنے لگ کہہ رہے ذرا یہ اہل سنت کا منہج کو بھی واضح کر دو, یہاں تک بھی وہی بات ہو گئی, تو ابھی اہل حدیث کی طرف سے آ گئے. ابے وہ بتا نا, نمبر ایک. نمبر دو, تو نے بات شروع اس طرح کی, نہیں واضح کس طرح کروں میں, تو صحیح کیسے سمجھتا ہے تو, عجیب آدمی ہے. نہیں واضح کس طرح کروں, ابے تو صحیح کیسے سمجھتا ہے تو, جیسے تو نے صحیح سمجھا ویسے واضح بھی کر. مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ اس کو واضح کرنا شروع ہوتے تو ان کو منہج اہل سنت کو ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع وہ ہوتے, اور اس میں آخر کار منہج کے اندر صحابہ کا ذکر آ جاتا, اور صحابہ کا ذکر آتے کے ساتھ ہی مرزا صاحب کا رافضی ہونا ثابت ہو جاتا. بھائی اہل سنت کے منہج میں تو یہ ہے, کم از کم یہ ہے, کم از کم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اپنی زبانوں کو احتیاط میں لاؤ. کوئی سوء ادبی کا کلمہ اپنی زبان سے ان کے لیے نہ نکالو. کم از کم اہل سنت کے منہج میں ہلکی سے ہلکی, اگر آج تک کسی اہل سنت عالم نے کوئی بات کی ہے تو وہ یہ کی ہے. اچھا مرزا جی نے کہا شیخ زبیر سے جب میں کہتا ہوتا نا اہل حدیث کدھر ہے, جن اہل حدیثوں کی آپ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں علی بھائی ہسرو میں اٹک میں آ جائیں آپ میرے پاس, ہم ہیں وہ اہل حدیث, باقیوں کوئی ذمہ داری نہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, سنیں ذرا توجہ سے میری بات. میں پچھلے دنوں سائیکلوجی کی ایک بیماری کے بارے میں پڑھ رہا تھا, تو اس میں ایک مریض کے بارے میں پتہ لگا. وہ مریض پوری رات فون کے اوپر ہے نا بات کرتا رہتا. بات توجہ سنیں میری جو میں کہہ رہا ہوں. مریض جو ہے نا وہ پوری رات فون کے اوپر باتیں کرتا تھا. گھر والوں کو یہ احساس ہوتا کہ کوئی اس سے پوری رات باتیں کرتا رہتا. اچھا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ریسیور دوسرا ریسیور اٹھاؤ, ایک ہی لائن پر دوسرا ریسیور اٹھاؤ تو آواز آ رہی ہوتی ہے. گھر والوں سے ایک نے ایک دفعہ رات میں کیا کرا, ریسیور اٹھایا, دیکھا کہ وہ باتیں کر رہا ہے, 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا باتیں کر رہا ہے, ادھر سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی. وہ ہاں نہ یہ وہ ساری باتیں کر رہا ہے اور ادھر سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی. بدقسمتی سے میں اس بیماری کا نام بھول گیا, اور اس کے بعد میں نے مرزا صاحب کی یہ عبارتیں پڑھی. نہیں سمجھے وہ بات کو. مرزا جی کہتے ہیں میں شیخ زبیر صاحب سے جب کہتا ہوتا تھا نا اہل حدیث کدھر ہیں, جن اہل حدیث کی آپ باتیں کرتے ہو, وہ کہتے ہیں علی بھائی ہجرو میں اٹک میں آ جائیں آپ میرے پاس. اس کا مطلب یہ فون پہ باتیں ہوتی ہیں. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. مرزا صاحب جو ہے نا وہ باقاعدہ فون کے اوپر 1-1 2 گھنٹہ شیخ زبیر کے نام سے جس سے باتیں کرتے تھے, وہ شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے, وہ مرزا جی کے شیخ ابلیس لعنت اللہ علیہ تھے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں, وہ شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ حضور والے نہیں تھے, وہ جو کہ الحدیث کے مدیر اور ڈھیروں کتابوں کے مصنف ہیں, یہ وہ نہیں تھے. یہ وہ تھے کہ جس کے اوپر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس, ابلیس کے دھوکے. مرزا فون پہ ان سے باتیں کر, حضرت ابلیس لعنت اللہ علیہ, وہ اہل حدیث ادھر ہیں حضور میں اٹک میں آ جائیں آپ ہمارے پاس آ جائیں. اچھا ہو گیا, ہاں وہاں تو اہل حدیث ہے, ہاں اہل سنت کا منہج کدھر ہے؟ گھوم پھر کے بات تو وہیں آئی, بھائی اہل سنت کا منہج کدھر ہے. چلو تو میں بھی یہ کہتا ہوں منہج کی بات یہ ہے, کتاب و سنت کو حجت ماننا اور اجماع کو حجت ماننا, یہ ہے منہج, یہ ہے منہج. کتاب و سنت کو حجت ماننا اور اجماع کو حجت ماننا, کتاب و سنت کے ترجمے کو حجت ماننا,
کیونکہ عربی مرزا جی کہتے ہیں تقلید نہیں کرنی چاہیے، اور مرزا جی نے پارٹ 1 میں کہا ہے تھوڑی بہت شاہ جی ثانوی عربی آندھی ہے، قرآن پاک کی الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے، احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں۔ یہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ کوالٹی فون پہ بات کرنے والے آدمی میں یہ ہو سکتی ہے؟ قرآن والی عربی اس کو مکمل آتی ہو اور احادیث والی کام چلانے جتنی آتی ہو، تو یہ سمجھ لو کمال ہے، یہ آدمی بہت کمال ہے یہ آدمی۔ کوئی سمجھ رہے ہیں؟ تو کتاب و سنت کو حجت ماننا اور اجماع کو حجت ماننا، تو جو کتاب و سنت کو حجت ماننا وہ کتاب و سنت کے ترجمے کو حجت ماننا، اور کتاب کے قرآن کے ترجمے کو جو حجت ماننا ہے وہ کسی جگہ سے احمد رضا صاحب کے ترجمے کو حجت ماننا ہے، کسی جگہ سے اشرف علی تھانوی صاحب کے ترجمے کو حجت ماننا ہے، کسی جگہ مودودی صاحب کے ترجمے کو حجت ماننا ہے، اور جب کسی دن بالکل بدہضمی ہو تو غامدی کے ترجمے کو حجت ماننا ہے۔ کیونکہ آپ محترم جناب تو ترجمہ کر نہیں سکتے، مرزا موصوف ترجمہ کرنے سے قاصر۔ یہی حدیث کا معاملہ ہے کہ حدیث میں وحید الزما کا ترجمہ لینا ہے اپنے مطلب پہ، اور اپنے مطلب پہ وحید الزما کا بھی ترجمہ چھوڑ دینا ہے، اپنے مطلب پہ داؤد راس کی شرح پڑھنے کی طرف اپنے مقلدین کو توجہ دلانی ہے، اور اپنے مطلب کے خلاف وہ شرح بھی چھوڑ دینی ہے۔ تو منج کی بات، تو میں بھی یہی کہتا ہوں منج کی بات ہے، کتاب و سنت کو حجت ماننا اور اجماع کو حجت ماننا، اور اجماع کو حجت ماننا، وہ اجماع کون سا ہے؟ مثال کے طور پر مرزا صاحب سے ہم پوچھا، مرزا صاحب اجماع کون سا حجت ہے، علماء کا یا جوہلاء کا؟ مرزا صاحب کہیں گے علماء کا۔ علماء کا؟ ہاں۔ اجماع کی تعریف کیا ہے؟ وہ شرعی مسئلہ، وہ پیش آمدہ شرعی مسئلہ جس کے جائز ناجائز حلال یا حرام ہونے کے مسئلے پہ امت مسلمہ کے جمہور علماء کا اتفاق رائے ہو جائے، ان کے فتویٰ متفق ہو جائے، یہ کیا ہے؟ یہ اجماع ہے۔ لیکن مسئلہ یہ علماء تو سب دکاندار ہیں، علماء تو سب لٹیرے ہیں، علماء تو سب علماء سو ہیں، مرزا جی کا بقول۔ مرزا جی والا اجماع ایران میں تو نہیں ہو رہا، یا چائنا میں تو نہیں ہو رہا، یہ کون سے اجماع کو حجت مانتے ہو آپ؟ عبد المنظر کے کتاب الاجماع، وہ بھی عربی میں، کو تمہیں بیٹھ کے کوئی ترجمہ کروا کے دے دیو کسی نے، لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے زیادہ نہیں، تم سے 2 صفحات کے اوپر ہم بات کریں گے، تمہیں اس میں الٹیاں لگ جائیں گی، وہ بھی سفید۔ جاننے والے سمجھتے ہیں سفید الٹیاں کس کو آتی ہیں۔ اچھا سنیں، کہتے ہیں اب یہ بخاری مسلم سے احادیث آئی ہیں رفع الدین والی، ان کو مان لینا، اور بنو امیہ کی بدماشی کے خلاف احادیث ہیں ان کا انکار کرنا شروع کر دینا، ان کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دینا، پھر منج تو نہ ہوا نا، احادیث کو تو نہیں مان رہے۔ مرزا جی نے پارٹ 2 میں پیچھے مرزا جی نے ایک جگہ پر ایک حدیث کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے، جان چھڑاؤ اس روایت کو، یہ ضعیف کہو، جان چھڑاؤ یہ ہوتا ہے احادیث کو حجت ماننا، اور یہ ہوتا ہے احادیث کا انکار کرنا۔ جان چھڑاؤ اس روایت کو ہی بغیر کسی قرائن، بغیر کسی اصولی وجوہات کے روایت کو ضعیف کہو کا مطلب روایت کا انکار کرو تو ہوتا ہے، اور کیا ہے؟ چلے چھوڑیں، میں اس سے بھی آسان آپ کو مرزا جی کی ایک مثال بتاتا ہوں۔ مرزا جی نے مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکٹس ایشوز کے اندر یہ بات کہی ہے، میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہو۔ میرا چیلنج ہے، کوئی مثال پیش کریں، ایبسولوٹلی کوئی ایگزامپل پیش کریں، ایبسولوٹلی ساتھ جوڑنا پڑے گا، لازمی، جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم کہتے ہیں مرزا جی بخاری مسلم کی روایات میں جو آپ تاریخی من گھڑت پس منظر گھسیڑ کے
ان کے جو معنی مفہوم بگاڑ کے بنو امیہ کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ کے بیان کردہ اس باطل پس منظر کا اگر کوئی انکار کر دے تو فوراً آپ بیواؤں کی طرح چوڑیاں توڑ کے ہائے اس نے احادیث کا انکار کر دیا. تو ایسا ہو سکتا؟ مرزا جی ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ہم رفع الدین کی روایتوں کو مانیں گے تو ہم بخاری کے اندر کسی کے مذمت میں بیان کردہ روایت کو بھی تسلیم کریں گے. بات صرف یہ ہے کہ جس کو آپ مذمت میں ہو نہیں اور آپ کھینچ تان کے اس کو مذمت بنا دو اور اس میں ہم آپ کے دونوں کان پکڑ کے آپ کو اٹھا لیں اور اس کے اوپر آپ یہ کو میرے کو چھوڑ دو، میرے کو چھوڑ دو، تو ایسا ہو سکتا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. کہتے ہیں امام مسلم کے منہج سے تو ہٹ کے نہیں، سلف کا فہم بھی میں نے بتا دیا ہے تمہید کے اندر، وہ جو میں بار بار آپ بھائیوں کو اشارہ دے رہا ہوتا ہوں، اس فہم سے تو ہٹ گئے نا. یہ پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کوئی بھی ہوں، ان کے اندر جہاں جہاں یہ اچھے لوگ موجود ہیں جو حق بات کو قبول کرتے ہیں، اب وہ اس فرقہ ناجیہ میں شامل ہیں. اچھا اب آپ سنیے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں پھر اب تم کیا سمجھتے ہو وہ کون سنے گا؟ تم تو سمجھتے رہو. مثال کے طور پہ تم یہ سمجھو کہ چاند پہ پریاں رہتی ہیں تو تمہارے سمجھنے سے تو نہیں ہو سکتا، تمہارے سمجھنے سے نہیں ہو سکتا نا. تم یہ سمجھو کہ تم نجات یافتہ ہو تو تمہارے سمجھنے سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت و اہل تشیع، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کوئی بھی ہوں، ان کے اندر جہاں جہاں یہ اچھے لوگ موجود ہیں. اب یہاں دیکھیں مرزا جی نے اہل سنت اور اہل حدیث کو الگ گنے نا. یہی وجہ ہم نے پیچھے بات کی کہ جب آپ سے پوچھا جا رہا تھا اہل سنت کا منہج تو آپ اہل حدیث کو کہاں گھسیڑ لائے تھے؟ آپ تو اہل سنت اور اہل حدیث کو الگ گن رہے ہیں نا مرزا جی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہتے ہیں ان کے اندر جہاں جہاں بھی اچھے لوگ موجود ہیں نا جو حق بات کو قبول کرتے ہیں، اب وہ اس فرقہ ناجیہ میں شامل. اب آپ بتائیں حق بات کیا ہے؟ جو مرزا صاحب بیان کرتے ہیں. اور قبول کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو مرزا صاحب کے اندھادھند تقلید کرتے ہیں. کچھ سمجھیں بات؟ حق بات وہ ہے جو مرزا جی بیان کرتے ہیں، اور قبول کرنے والے جو ہے وہ اندھادھند ان کی تقلید کرنے والا جو طبقہ ہے، مرزا جی کا اشارہ ان کی طرف ہے. اور یوں کل ملا کے یہ ہو گیا فرقہ انجینئریا، جہلمیہ، ابلیسیہ. سمجھے بات کو؟ جہاں جائیے اچھے لوگ حق بات کو، یہ فرقہ ناجیہ میں شامل، یہ فرقہ ناجیہ میں. اچھا یہ بھی بڑی کمال بات ہے، فرقہ ناجیہ میں شامل ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہیں یہ والے فرقہ ناجیہ میں شامل جو پیچھے رہے مرزا جی، پیچھے امت میں. ان کا کیا ہے اب؟ جب بریلوی دیوبندی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ جو اس زمانے میں چلے آ رہے ہیں وہ ہیں اس میں شامل یا نہیں؟ اچھا پھر دیکھیں باقی یہ کہ آپ کسی کو سرٹیفکیٹ دینا، وہ اس طریقے سے سرٹیفکیٹ میرے بھائی میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو اتنی دیر سے کیا کر رہے ہو تم؟ ڈرامے بازی. سیدھے سا کہتے ہیں جب تجھے سوال پوچھا گیا فرقہ ناجیہ کیا، آپ کہتے ہیں جواب کے اندر وہ اہل سنت. تو آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ میرے پاس سرٹیفکیٹ نہیں. ہو گیا دو جملوں میں جواب. اتنی لمبی چوڑی جو کھچڑی پکائی گئی، اس کھچڑی میں کیا تھا؟ اس کھچڑی میں یہی تو تھا اہل سنت وغیرہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں اور میرے وہ آبا و اجداد ہیں، کالے پیلے نیلے جتنے گزرے وہ سبائی ٹولے تک، ٹھیک ہے، وہ ہیں وہ سارے. ان کا تو کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، تو یہ والا سرٹیفکیٹ کہاں سے آئے گا؟ سنیں ذرا بات. اچھا جی، اور باقی جو روایت ہے ترمذی والی، وہ تو روایت ضعیف ہے. یہ ہے میرا اس پوری گفتگو میں موسٹ فیوریٹ پارٹ. باقی جو وہ روایت ہے ترمذی والی، وہ تو روایت ضعیف ہے، 73 فرقوں والی. صحیح حدیث ابو داؤد میں، اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ ایک گروہ حق پہ ہوگا اور 72 جہنم میں، اور کہا وہ ہے الجماعت. یہ نہیں بتاتے، وہ نہیں ہے کہ اہل حدیث یا وہ بریلوی، اس میں الجماع. یہاں مرزا جی نے عین پہ بڑا زور دیا، مرزا جی نے اپنی تجوید زبر الجماع. آپ سنیں اس میں الجماعت. ان سے پوچھے الجماعت کیا ہے؟ سوال ہے نا، اس گروہ کا نام آیا ہوا ہے. اچھا
ترمذی والی روایت کے اوپر تو وہ ہم آگے بات کر رہے ہیں. ایسے ہی ہم بھی اپنی عادت سے مجبور ہیں. کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ابو داؤد میں اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ ایک گروہ حق پہ ہوگا اور 72 جہنم میں, اور کہا وہ الجماعت. 72 جہنم میں حدیث میں الفاظ ہیں, صحیح حدیث میں آ گئے 72 کہیں. اب ہم پھر ایک منٹ, ارے رک جاؤ, رے بھائی رک جاؤ, ارے بھائی, ارے تو بھی چھپ, ارے بھائی رک جا یار, ٹھہر جا, آگے مت بولنا. سب بولے کیوں؟ ہم بولے ٹھہرو. ابے کون سی باتیں کر رہے ہو یار. وہ اس نے سوال کیا تھا حدیث صحیح کے مطابق 73 فرقوں میں سے ایک ناجی ہے ہیں, اور آپ کا موقف سن کے لگتا ہے کہ جی سارے ٹھیک ہیں, یا کم از کم یہ ہے کہ سارے جنتی بھی ہو سکتے ہیں. مرزا جی نے کہا جواب دینے کے دوران میں کہ جی بھائی, کہتے ہیں کہ مجھے ٹھنڈ پہ گئی اور فلانا ڈھمکا. مرزا جی بولتے ہوئے, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ سب صحیح ہیں اور نہ ہی سارے غلط ہیں. یہ مرزا جی نے بھی اس وقت جواب کا اسٹارٹ کیا تھا. اب جواب دیتے دیتے مرزا جی پہنچے اس جگہ پر, کیا صحیح حدیث ابو داؤد میں اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ ایک گروہ حق پہ ہوگا اور 72 جہنم میں ہوں گے. ابے تو بھائی اس کا مطلب تو یہ نکل کے آیا نا, تو کہہ رہا ہے نہ میں سب کو صحیح کہتا ہوں نہ سب کو غلط کہتا ہوں. جب وہ تجھے کہنے لگا تھا کہ ایک جنتی ہے باقی 72 جہنم میں, تو نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں. پھر جتنی تفصیل تو دیتا ہوا یہاں تک آیا, اس سے تو حدیث میں پھر نکل کر وہی بات آئے کہ 72 کدھر ہے, ایک ہی گروہ ہے. اور کب سے ہے؟ صحابہ کے زمانے سے. یہ تھوڑی ہے کہ وہ 4 بریلویوں میں سے حق کی پیروی کرنے والے, 4 دیوبندیوں میں سے حق کی پیروی کرنے والے, 4 شیعوں میں سے حق کی پیروی کرنے والے, 4 اہل حدیثوں میں سے حق کی پیروی کرنے والے. یہ جتنی ڈرامے بازیاں تو نے کی یہ تو صحابہ کے زمانے سے ہے, کیونکہ تو حدیث پڑھ رہا ہے. اور میں بقول تیرے صحابہ تو نہ بریلوی تھے, نہ دیوبندی, نہ شیعہ, نہ اہل حدیث. تو 72 تو پھر پہنچے سارے جہنم میں. اب تجھے وہی ایک گروہ نکال کے دینا پڑے گا جو تجھ سے سوال ہوا ہے کہ فرقہ ناجیہ کون ہے. نہیں سمجھا کچھ بات کو؟ اسی لیے ہم نے کہا چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. آ گئی دوبارہ سے گھوم پھر کر وہی بات, سارے لارے لپے ختم. ہمیں دوبارہ سے تمہارے اظہار پر نظر آنے شروع ہو گئے, کوئی سانپ نہیں ہے, کوئی سانپ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ نہیں بتاتے, وہ نہیں کہ اہل حدیث یا بریلوی, اس میں الجماعت. ان سے پوچھے الجماعت کیا ہے, تو ان سے کیوں پوچھے؟ تجھ سے پوچھا ہے, ان سے کیوں پوچھے؟ ہم سے پوچھنے آ جاتا تو اسے جانے دیتے. ہم تو بولتے بیٹھو, ہاں جاؤ باہر سے کنڈی لگا کے چائے لے کر آؤ. جب چائے لے آؤ تو باہر ایک بندے کو کھڑا کرنا کہ جیسے میں اندر چلے آؤں کنڈی لگانا. یہ کنڈی جب کھلے گی, جب اسے فرقہ ناجیہ کی پہچانے جائے گی. ہاں, نہیں تو ہمیں کروا کے جائے گا, نہیں تو ہمیں فرقہ ناجیہ کی پہچان کروا کے جائے گا. ایسے وسوسے چھوڑ کے جائے گا نہ, ہم رہنے دیں گے. آج تو بریلوی, دیوبندیوں, اہل حدیثوں اور شیعوں کو بتا کے رہیں گے یہ ہے نجات یافتہ گروہ, تم سارے کیا ہو؟ جہنمی. تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے. فرقہ جہلمیہ, انجینئرویہ, یہ ہے پلمبریہ. وہ ایک بھائی نے نام رکھا ہے, ہم تو نہیں کہتے, ہمیں تو منع کیا ہمارا کابرین نے. کہتے ہیں سوال ہے نا, اس گروہ کا نام آیا ہوا ہے الجماعت. اپنا نام کیوں نہیں رکھتے یہ لوگ؟ یہ والی روایت جو ہے نا, ابے مرزا جی اس لیے رکھتے, تمہیں نے تو کہا ہے فرقہ وارانہ نام نہ رکھو, مسلم. اب کیا ہوا؟ بلہ اس کلے میں دبا لیا گیا. عجیب قوم ہے یار. ہر دوسرے کلپ میں مسلم کا چورن, ویب سائٹ کا نام ahlsunnat.pk, یہاں کہہ رہے ہو تم اپنا نام الجماعت کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ابے کیا ہو تم, کیا چیز ہو تم, کچھ تو سمجھاؤ. اب ہم نے کہا اے ادھر چھوڑ ادھر جانے میں, ہمیں دیکھو تمہارے بس کا روگ نہیں, ادھر دیکھو
ہاں اچھا بتاؤ کیا نام رکھے؟ مسلم رکھ لیں، اہل سنت رکھ لیں، یا جماعت رکھ لیں، کیا رکھ لیں؟ آج فیصلہ کر دو ایک دفعہ میں۔ اسی لیے تو مرزا صاحب پھر ہم سے ملنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں۔ کہتے ہیں یہ والی روایت جو ہے نا جی ما انا علیہ و اصحابی، اس کو البانی صاحب اور شیخ زبیر علی زئی صاحب، البانی صاحب اس کو حسن لے غیر ہی کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب تو کہتے ہیں جعلی۔ سمجھے؟ اچھا البانی صاحب نے کیا کہا تھا؟ ما انا علیہ اصحابی کو البانی صاحب نے کہا حسن لے غیر ہی، شیخ زبیر کہتے ہیں جعلی۔ تو شیخ زبیر کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ آپ ہی نے تو اپنی ویڈیو کے پارٹ 1 میں کہا ہے البانی سے بڑا کون ہے۔ میں نے شیخ البانی کو نام دیا ہے دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ ناصر الدین البانی، تو اہل بیت کی محبت کا امام کہہ رہا ہے یہ حسن، یہ حدیث حسن لگا رہی ہے، قبول کر لے۔ نہیں ہے ضعیف ہے تو بتا دے، قرائن و شواہد پیش کر دے، پھر تجھے کرے لے گا ذائقہ آئے گا۔ ابھی دیکھنا نا، یہ تو ہم نے ٹیزر دیا ہے، ابھی دیکھنا آپ کیسا کرے لے گا ذائقہ لاتے ہیں ہم ان لوگوں کے منہ پہ۔ اور کہتے ہیں شیخ زبیر تو کہتے ہیں جعلی، اور ہم مرزا صاحب کے مقلدین سے آج اپنا 56واں سوال کر رہے ہیں، شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کس کتاب میں جعلی کہہ رکھا ہے؟ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لا کے دکھائیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، ٹائم لے لیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے سال لا کے دکھائیں۔ ہم دعوے سے بات کرتے ہیں کہ شیخ زبیر نے اپنی کسی کتاب میں بھی اس روایت کو جعلی نہیں کہا ہے۔ انہوں نے اضواء المصابیح جو کہ انہوں نے تحقیق و تخریج لکھی ہے مشکات المصابیح کی، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند ابھی ہمیں اس سے بھی بحث نہیں ہے، ابھی ہمیں اس سے بھی بحث نہیں ہے، اور نہ ناصر الدین البانی کے حسن لغیری کہنے سے ابھی بحث اس سے بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اور اسی کو ہی تختہ مشق بنایا غامدی صاحب نے کہ جعلی روایت، اور غالباً آپ کے مولانا اسحاق صاحب بھی، آپ کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ان سے کلوز تعلقات ہیں، مولانا اسحاق صاحب بھی اس کو جعلی، یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ علی الحسن نقوی کو، کہ وہ آپ کے مولانا اسحاق وغیرہ۔ اچھا نام ہے ناصر الدین البانی حسن لغیری کہتے ہیں، وہ کہہ کے نکل لیے، شیخ زبیر جعلی کہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہے، غامدی نے جعلی کا کہا ہوگا، اور اسحاق جعلی کہتا ہے، وہ اس نے تو کہہ دیا ہوگا، اسحاق نے، اس کو تو صحابہ کی تعریف میں کوئی چیز بھی ہضم نہیں ہے نا، کہہ دیا ہوگا، ہمیں کیا ہے۔ مرزا جی آگے کہتے ہیں روایت واقعی جعلی ہے، یہ روایت واقعی کوالٹی، مرزا جی کے اندر یہی تو کوالٹی ہے۔ لیکن میں مزے کی بات بتاؤں، اس سے بڑھ کر کوالٹی ہے مرزا صاحب کے مقلدین، ہم سے لے لو، اندھے بہرے لنگڑے لولے، 4 اوصاف پر مبنی مقلدین ہیں۔ یہ مقلدین کی وہ قسم ہے، جدید قسم، ایسے گندے واہیات مقلدین پرویز کے بھی نہیں تھے، یہی بتا رہا ہوں نا، آدمی کم سے کم کچھ تو تحقیق کر لے۔ ایک جگہ مرزا جی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہادی و مہدی والی جو روایت آتی ہے نا، مرزا جی نے اس روایت کا انکار کرنے کے لیے ایک جگہ بڑے تمطراق کے ساتھ کہا ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ آئی سمجھ؟ جیسے ما انا علیہ و اصحابی والی روایت کے لیے مرزا جی نے کہہ دیا نا کہ ناصر الدین البانی حسن لغیری کہتے ہیں، زبیر صاحب جعلی، غامدی صاحب جعلی، اسحاق صاحب جعلی، اور ہم کس کے ساتھ ہیں؟ جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو مرزا صاحب نے جو کہا نا احادیث کو حجت ماننا، نہیں، صرف ان احادیث کو حجت ماننا جو اپنے مطلب پر پوری اترتی ہیں، جو خدا نہ خواستہ اپنے مطلب کے خلاف آ جائیں، فلانے نے کہا جعلی، اس نے کہا جعلی، اس نے کہا جعلی، اور ختم۔ کہ اتنی محنت ہوئی کیوں؟
ایسے کوئی پوچھے اتنی محنت کیوں ہوئی؟ میں آپ کو بتاؤں اتنی محنت اس لیے ہوئی، میں آپ کو پہلے روایت بھی پڑھ کے سناتا ہوں، سنیے گا ذرا بات کو۔ یہ میرے ہاتھ میں ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 178 ہے، کتاب الایمان ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب افتراق و ہاذہ الامہ، امت کے اندر جب فرقہ واریت ہوگی تو۔ حدیث نمبر ہے 2792، بہت ہی غور طلب حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر وہ وقت ضرور آئے گا جیسے کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، جس طرح کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی آدمی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا تھا تو میری امت میں سے بھی ایسا شخص ضرور ہوگا جو یہ گناہ کرے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ان میں سوائے ایک فرقے کے باقی تمام آگ میں جائیں گے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جانے والا وہ جو ناجی گروہ ہے، وہ جو ناجی فرقہ ہے، وہ کون سا ہے؟ من ہی یا رسول اللہ ہے، قال ما انا علیہ و اصحابی، آپ نے فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آئی سمجھ میں بات، مرزا صاحب اتنی جان کیوں لگا رہے تھے اس کے پر؟ کیونکہ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو مجموعی طور پہ تمام کے تمام صحابہ عادل اور واجب الاطاعت ٹھہرتے ہیں، اور خاص طور پہ اختلاف کے وقت میں امت کو صحابہ کی طرف توجہ کرنا ثابت ہوتا ہے۔ تب مرزا صاحب کی پوری لٹیائی ڈوب جاتی۔ ہم نے تو معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کی دین میں اہمیت و ضرورت کے تحت اس حدیث کی پوری تفصیل وہاں اسی وجہ سے بتائی تھی۔ ایسے ہی نہیں رافضی اس روایت کا انکار کرتے ہیں۔ اور ذرا سننا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ روایت حسن ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ روایت حسن ہے۔ ناصر الدین البانی، شیخ زبیر اور غامدی اور اسحاق جہالوی جیسوں کا نام لے کے جو سلف کا چورن بیچنے والا مردا کھڑا ہوا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، لوگوں کے سلف کا انکار کر دیا، اور تو نے کیا سنا؟ ایرا غیرا نتھو خیرا، معذرت کے ساتھ کہاں محدثین سلف؟ انہیں جناتے نا، ان کے مقابلے میں آج کا ہر آدمی ایرا غیرا نتھو خیرا۔ اور سنو ذرا بات کو، یہ غور طلب نکتہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں امام جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ کی الاباطیل والمناکیر، اس کے صفحہ نمبر 161 کے اوپر امام جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث عزیز حسن مشہور، یہ حدیث عزیز ہے، حسن ہے، مشہور ہے، ورواتہ کلہم ثقات اثبات، اس کے سارے راوی ثقہ اور ثبت ہیں، کأنہم بدور و اکمار، گویا کہ وہ اشرفیاں ہوں یا چمکتی 14ویں رات کی چاند ہوں۔ پھٹا مرزا جی بوم، یہ ہیں سلف اس حدیث کے بارے میں بات کرنے والے۔ اور سنو ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں لسان المیزان ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 78 کے اوپر فرماتے ہیں کہ اس روایت کی ایک سند کے اوپر جو امام اکیلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الضعفاء میں ذکر کی، اس کے ایک راوی کے اوپر بحث کرتے ہوئے آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمحفوظ فی المتن، اور جو محفوظ ہے وہ متن میں یہ عبارتیں ہیں تفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلھا فی النار، سب آگ میں ہوں گے، الا واحدۃ، سوا ایک کے، قالوا، صحابہ نے پوچھا وما تلک الفرقہ، وہ کون فرقہ ہوگا؟ قال ما انا علیہ الیوم و اصحابی، کہ وہ گروہ اس طریقے پہ ہوگا جس پر آج کے دن میں میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو متن ہے یہ کیا ہے؟ والمحفوظ فی المتن، متن میں یہ حصہ محفوظ ہے، یہ حصہ ضعیف نہیں ہے، یہ حصہ محفوظ ہے۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں تنزیۃ الشریعۃ المرفوعہ عن الاحادیث الشنیہ والموضوعہ، امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 310 کے اوپر کتاب السنہ، امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی روایت کی، وہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام اکیلی نے جو کتاب الضعفاء میں جو
درج کیے سند. اس کو نقل کرنے کے بعد امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے والمحفوظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یار بہت توجہ طلب الفاظ ہیں, بہت توجہ طلب الفاظ ہیں. یہ مرزا جی کی قبر کھودی, مٹی ڈالی اور اس پہ بلڈوزر چلا دیا. امام عراقی نے بلڈوزر چلا دیا اس کو. والمحفوظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث علی بن ابی طالب. اور جو محفوظ ہے یہ متن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, وہ روایت سے علی بن ابی طالب کے. مولا علی چورن بیچنے والوں, مولا علی بتاتے ہیں کہ جس پہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں, جو اس طریقے پر ہو وہ اہل جنت میں سے ہے. کچھ بات ہے, وہ ناجی گروہ ہے. آپ چاہے کسی بھی گروہ میں سے کتنے بھی چھانٹ لو, پہچان کیا ہے کہ وہ صحابہ کا پیروکار ہونا چاہیے. چھانٹو بریلویوں میں سے, چھانٹو دیوبندیوں میں, اہل حدیث مرزا جی علیہ موقف لو, کسی کا بھی موقف لے آؤ, اصول یہ ہے. والمحفوظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث علی بن ابی طالب و سعد بن ابی وقاص و ابن عمر و ابی درداء و معاویہ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے علی اور معاویہ. قبول کرنا مشکل ہو گیا مرزا کے لیے علی اور معاویہ. ابھی قبول کرے مولا علی کے قبول کرے. یہ حدیث محفوظ ہے سیدنا علی بن ابی طالب سے, سعد بن ابی وقاص سے, ابن عمر سے, ابو درداء سے, معاویہ سے, ابن عباس سے, جابر سے, ابو ہریرہ سے, ابی امامہ سے, واصلہ سے, عوف بن مالک سے, عمر بن عوف المزنی سے, رضوان اللہ علیہم اجمعین. سب کے یہ الفاظ ہیں کلھا فی النار الا واحدۃ قال وما تلک الفرقۃ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی. سب کے سب نے اس جملے کو روایت کیا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک رہے گا. پوچھا اللہ, ایک سوائے ایک کے پوچھا اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا؟ کہا جس پہ آج کے دن میں میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں وہ اس طریقے کے اوپر ہوگا. اور کسی چونا لگانے والے کو موقع نہ مل جائے تو ہم اس کے چونے پہ کورونا کا کلر ہی پوت دیں گے. یہ دیکھیے گا ذرا بات کو آپ, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137. اگر سندن و متنن یہ موضوع, یہ متن جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو اس کی دلیل قرآن سے ملتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا. اگرچہ یہ اس طرح ایمان لے کر آ جائیں جس طرح صحابہ ایمان لے کے آ جائیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے. مجموعی طور پہ اللہ نے صحابہ کے طریقے کو ایمان کا, ہدایت کا رستہ بتایا نہیں بتایا؟ تو حدیث میں بھی کیا الفاظ ہیں کہ ناجی کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. یہی قرآن میں اللہ نے کہا, یہی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. اور اس کا شاہد سمجھے گا ذرا بات کو, یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے, اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 1205 ایک کتاب فضائل الصحابہ ہے. اس میں امام نووی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا, باب بیان ہے ان بقاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امان لاصحابہ و بقاء اصحاب امان للامۃ. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6343. سنیے گا ذرا بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے اصحاب کے لیے امان ہوں, میں اپنے اصحاب کے لیے امان ہوں, اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر فتنے رونما ہوں گے جن سے ان کو ڈرایا گیا, اور میرے اصحاب میری امت کے لیے امان ہیں. میرے اصحاب میری امت کے لیے امان ہے, اور جب وہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ فتنے آ جائیں گے جن سے ان کو ڈرایا گیا. مجھے ننا مودودی نہ کہو, مجھے فتنہ کہو. مرزا صاحب کے الفاظ, اللہ کے رسول کی حدیث, مرزا صاحب کے الفاظ. میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں ابھی کے اندر جو دین سے جڑے ہوتے ہیں نا, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و رسالت کی حقانیت کے والے سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم لوگوں کے پڑھنے کے لیے سب سے پہلی اگر کوئی مثال ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور مسئلہ نمبر 157 میں مرزا محمد علی انجینئر کا کہا ہوا وہ جملہ ہے کہ جو مرزا انجینئر نے اپنے لیے پارٹ 1 کے اندر کہا مجھے ننا مودودی نہ کہو, مجھے فتنہ کہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے جو میری امت کے لیے امان ہیں تو میری امت پر فتنے آ جائیں گے, میری امت پر فتنے آ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت پر ایمان لانے کے لیے یہ ایک حدیث
مرزا جی کو دیکھ لو اور اس حدیث کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آؤ. جیتا جاگتا فتنہ اور جیتا جاگتا ایمان لانے کا کرینہ ایسا ہے. اور اسی سے یہ حدیث وعدے کرتے گئے صحابہ اگر اس امت کے لیے امان ہے تو ناجی گروہ کی شناخت مانا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. اور مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی فتنے کی. سنا ذرا بات کو. مرزا جی آگے سارے فتنے کے بعد مرزا جی فرماتے ہیں ابو داؤد والی روایت صحیح ہے، وہ شواہد کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. تو ہو گیا نا مسئلہ حل. جب شواہد کی بنیاد پر ہوتا ہے تو ابو داؤد والی حدیث صحیح ہے اور ترمذی والی روایت اس کا شاہد ہے، ختم ہو گیا مسئلہ. پھر اتنی ڈرامے بازی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے وجہ آپ لوگوں کو بتائی. ڈرامے بازی کی وجہ یہ تھی کہ سیدھا سیدھا اگر روایت کو تسلیم کر لیا جاتا تو اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بزرگی اور مجموعی طور پہ صحابہ کا گروہ ناجیہ ہونا ثابت ہوتا. پھر اہل شام کو باغی کیسے قرار دیتے؟ پھر معاویہ اور بنو امیہ پہ لان تان والے معاملات کیسے چلواتے؟ مانا لہ و صحابی تو مرزا جی کے یہاں اٹکی ہوئی ہے. مرزا جی کہتے ہیں وہ فلاں روایت اہل سنت کے گلے میں اٹکی ہوئی. میں نے وہاں کہا تھا وہ اٹکائیں گے تمہارے گلے میں کہ بات چھوڑ دو. اور کہتے ہیں تو یہ ذرا مجھے بتائیں نا کہ آپ کے الجماعت کون ہے. ایک جملے میں بس یہاں سے میں بات ختم کر رہا ہوں، یہیں سے ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں. اب بھی بتائیں کہ جماعت کون ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.